بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بزرگ کا ذکر کرنے والے ہیں جن کی پیدائش ہی سرکار شاہ عالم کی کرامت سے ہوئی، اور سرکار شاہ عالم نے ان کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہا۔ وہ کیا پیشین گوئی تھی، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی درگاہ شریف کی زیارت کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کا خطاب عماد الدین ہے۔ آپ تارم نامی گاؤں کے رہنے والے تھے جو ملک ایران میں شہر شیراز کے پاس ہے۔ آپ کے والد ماجد ایک تاجر یعنی ویپاری تھے۔ ایک بار آپ کے والد ماجد نے سونے کے تار سے سیا ہوا اور قیمتی ہیرے جواہرات لگایا ہوا ایک بڑا ہی خوبصورت خیمہ تیار کیا، اور ارادہ کیا کہ اسے ہندوستان میں لے جا کر وہاں کے بادشاہوں کے سامنے بیچنے کی خاطر پیش کروں گا تاکہ اس کی اچھی قیمت مل جائے۔ یہ ارادہ لے کر آپ کے والد دہلی تشریف لائے، لیکن اتفاق کہ دہلی کے بادشاہ نے اس قیمتی خیمے کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ آپ بڑے مایوس ہو گئے۔ وہ زمانہ حضرت سید سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آپ کی ولایت کا سورج چمک رہا تھا، اور ہر خاص و عام کی زبان پر آپ کی عقیدت کے نغمے تھے۔ جب آپ نے سرکار شاہ عالم کا ذکر اور شہرہ سنا تو ملاقات کا ارادہ لے کر دہلی سے احمد آباد تشریف لائے، خانقاہ شریف پر پہنچے اور سرکار شاہ عالم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ سرکار شاہ عالم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری بات عرض کر دی کہ کس طرح ایک قیمتی خیمہ تیار کیا کہ یہاں اچھی قیمت مل جائے گی، لیکن دہلی سے مایوس ہو کر لوٹنا پڑا ہے۔ سرکار شاہ عالم کا دریائے سخاوت جوش پر تھا۔ آپ نے اس زمانے کے 9 لاکھ روپے دے کر اس خیمے کو خرید لیا۔ آپ کو زیادہ تعجب اس بات پر ہوا کہ سرکار شاہ عالم نے اپنی چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور قیمت نکال کر دے دی، اور اس تھیلی میں ہندوستانی سکے نہیں بلکہ ایرانی سکے تھے۔ وہ قیمتی خیمہ خرید کر سرکار شاہ عالم نے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر! انہوں نے جب یہ حال دیکھا اور سرکار شاہ عالم کی کرامت اور سخاوت کا عالم دیکھا تو آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے کرم سے اب دنیا کی کوئی ہوس یا لالچ دل میں باقی نہیں رہی ہے۔ بس ایک خواہش ہے کہ اس ضعیفی کے عالم میں مجھے ایک فرزند کی تمنا ہے۔ آپ دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ سرکار شاہ عالم نے پھر کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی جو دین کا ستون ہوگا، اس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا۔ یہ بشارت سن کر یہ تاجر بہت خوش ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم سے اجازت لی اور اپنے وطن تارم لوٹ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ سرکار شاہ عالم کے حکم کے مطابق تاجر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد تارمی نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور فقہا سے علم دین حاصل کیا، اور تمام علوم اور فنون میں بلند درجے کا کمال حاصل کیا۔ آپ کی علمی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کو عماد الدین کا خطاب دیا گیا۔ آپ ایک بہت بڑے محدث، محقق، مفتی، فقیہ اور عالم ربانی ہوئے۔ حضرت مولانا عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب علم ہوا کہ میری پیدائش ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ حضرت سید سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ہوئی ہے، تو آپ کے دل میں گجرات کا سفر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ اپنے وطن تارم سے شہر احمد آباد تشریف لائے۔ غالباً سرکار شاہ عالم کا وصال پاک ہو چکا تھا۔ آپ سرکار شاہ عالم کے بڑے چہیتے خلیفہ حضرت میاں قطب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے مرید ہو گئے۔ ان کی خدمت بابرکت میں رہ کر سرکار شاہ عالم کا روحانی فیض حاصل کیا اور علم دین کی تبلیغ اور اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی درسگاہ بڑی مشہور تھی۔ آپ بڑے پائے کے محدث تھے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء نے بھی آپ کے سامنے ادب سے سر جھکایا اور اپنی علمی پیاس کو بجھایا۔ آپ گجرات کے بڑے نامور فقہا
اور محدثین میں شمار ہوئے۔ آپ کی علمی صلاحیت اور مقام کا اندازہ صرف ایک مثال سے آپ لگا لیں کہ حضرت سید شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ الرحمہ، جنہیں استاذ الہند اور امام العلماء کہا جاتا ہے، جن کے علم کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، وہ بھی آپ کے شاگرد ہے اور آپ سے علم دین حاصل کیا ہے۔ اہل گجرات پر بڑا احسان ہے آپ کا۔ حضرت مولانا محمد عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 10 جمادی الاول کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار سرکار شاہ عالم کے احاطۂ شاہیہ میں ہے، یعنی سرکار شاہ عالم کے روضہ پاک میں جہاں کئی مزارات ہیں، ان میں سے ہی کوئی ایک مزار پاک آپ کا ہے، لیکن اس کی کوئی نشاندہی نہ ہو سکی، بس برکت کے لیے آپ کا ذکر جمیل کیا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔